الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ حاضرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، 70، 71 اور 72 ہیں۔ یہ صدقات کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پے در پہ 15 آیتیں نازل فرمائیں۔ پے در پہ کتنی؟ 15 آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مرتبہ ہے، ہمارے صدقات و خیرات کا اللہ رب العالمین کے یہاں کیا مقام ہے۔ اور صرف سورہ بقرہ کے اندر ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں کسی اور صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کی جتنی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل 15 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مثال دے کر کے سمجھایا تھا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دانے کی مثال دی کہ ایک دانہ جسے تم کھیت کے اندر ڈالاتے ہو اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح سے تمہارے ایک دانے پر اللہ رب العالمین 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی تھی، اور پھر دوسری ایک اور مثال پیش کی کہ جس طرح سے کہ تم اپنی کھیتیاں اگاتے ہو اور جب اس کا پھل آتا ہے تو تم اس کے 3 حصے میں اسے تقسیم کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے پھل کو اور بڑھا دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی تھی کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، اپنے گاڑھی کمائی کو اللہ کے راہ میں نکالتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ایک چٹان پتھر کے مانند ہے کہ جس کے اوپر مٹی آ جمع ہوتی ہے، اور جب تیز بارش ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان مال جمع کر لیتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کی نیکیاں بالکل اسی مٹی کی طرح دھل جاتی ہیں کہ جس طرح سے پتھر پر جمع مٹی دھل جاتی ہے، اسی طرح اس کی نیکیاں دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو
اس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں مثالیں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے بنی آدم، تم اب بھی سدھر جاؤ، سمجھ لو، میری باتوں کو سمجھ لو، اور تم ہماری جنت کا، ہماری نعمت کا حقدار بن جاؤ۔ یہ جو جنت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے آراستہ کی ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ کسی حیوان کے لیے کی ہے یا کسی درند اور پرند کے لیے کی ہے؟ نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو آراستہ کیا ہے، انسانوں کے لیے، اور ہمیں رغبت دلاتا ہے، ہمیں خوف دلاتا ہے، اگر تم نے اللہ ہماری راہ میں خرچ کیا تو تمہیں یہ انعامات دیں گے، اور اگر تم نے ہمارے راہ میں خرچ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ سزائیں ہونے والی ہیں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، لہٰذا تم اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کرو، غریبوں میں تقسیم کرو۔ اس کا اللہ رب العالمین ہمیں رغبت دلاتا ہے، اور کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے، نکالو گے، تو تمہاری جو ہے یہ کمائی ہوئی گاڑھی کمائی مال یہ جو ہے ختم ہو جائے گا، تمہارے بچے فقر و فاقہ کے جو ہے عالم میں آ جائیں گے، لہٰذا تم اپنے مال کو خرچ نہ کرو ورنہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ شیطان ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم خرچ کریں، یہ نہیں چاہے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اپنی کمائی میں سے مال کو غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، تمہارا مال کیا ہو جائے؟ وہ پاک ہو جائے، اور اگر تم نے مال کو خرچ نہیں کیا تو یہ مال تمہارا پاک نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کہ یہاں اسی پتھر کے مانند ہو جائے گا کہ جس سے مٹی دھل جاتی ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں دھل جائیں گی۔ جب اس کا مال ہی پاک نہیں ہوگا تو اللہ اسے قبول کیسے کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ آج ہم نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اور کسی چیز کی تمیز کرتے ہیں، جیسے بھی مال آیا اور کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ایک نوالا بھی حرام کا اپنے بطن میں ڈالا تو وہ سمجھ لو کہ تم جہنم کا ایک انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ تو جس کے پیٹ میں جہنم کا انگارہ آ جائے تو کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، جب تک ہم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہ کریں، جب تک ہم اللہ رب العالمین سے گڑگڑائیں نہیں، معافی نہیں مانگیں، اور ہمارا یہ جان لو کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارا جو ہے کھانا پاک نہ ہو، ہمارا لباس پاک نہ ہو۔ یہ ہمارا جو جسم یہ پل رہا ہے، جسے ہم پال رہے ہیں، اگر یہ حلال کمائی سے پل رہا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو قبول کر لے گا، اور اگر یہ جسم حرام کمائی سے پل رہا ہے تو نہ ہمارے رکوع قبول ہوں گے، نہ ہمارے سجدے قبول ہوں گے، نہ ہمارے صدقات قبول ہوں گے، نہ ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اپنے جسم کو پاک نہ کریں، جب تک کہ ہم اپنے لباس کو پاک نہ کریں۔ آج ہم اس کا خیال بالکل نہیں کرتے۔ مال آنا چاہیے، جس راستے سے بھی مال آئے مال آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں آج اثر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج جگہ جگہ ٹھوکریں دے رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ بنی آدم تو سدھر جا، تو اپنے مال کو حلال کر لے، اپنے جسم کو پاک کر لے، اپنے لباس کو پاک کر لے، تاکہ تیری دعائیں قبول کی جائیں۔ جس کا جسم پاک ہوتا ہے، جس کا کھانا پاک ہوتا ہے، اس کے لیے نہ صرف فرشتے بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
اس لیے اللہ رب العالمین بار بار ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ اے بندو تم آگاہ ہو جاؤ، تم آگاہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ویؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے دانائی عطا فرماتا ہوں، حکمت، دانائی، اور جسے چاہتا ہوں دانائی کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے بہت ساری خیر اکٹھا کر دیتا ہوں۔ وہ انسان اپنی دانائی کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیتا ہے، خیر اکٹھا کر لیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت کے معنی ہوتا ہے دانائی کے، دانش مندی کے، عقل مندی کے، اور بعض نے لکھا ہے کہ صرف عقل مندی ہی نہیں بلکہ علم ہے، علم و فہم۔ جسے اللہ رب العالمین قرآن مجید کا علم و فہم عطا کر دے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہر ایک بات کو اسی طرح سمجھ لیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے علم و فہم عطا فرماتا ہے، اپنی کتاب کا، قرآن مجید کا علم و فہم عطا فرماتا ہے، دین کا علم و فہم عطا فرماتا ہے، اور اس علم فہم کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت یعنی دانائی دے دی گئی، علم و فہم عطا کر دیا گیا، تو فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو وہ بہت ساری جو ہے خیر اکٹھا کر لیتا ہے، بہت ساری خیر کو پا لیتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ صرف عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ جو نصیحت حاصل نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بیوقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیوقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اسے عقل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان آیتوں سے، ان نصیحتوں سے عقل مند والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سنیں اور اسے اپنے عملی جامہ پہنائیں، اس پر عمل کریں۔ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا، اہم چیز عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہو؟ اقرار باللسان، وہ تصدیق القلب، دل سے اسے تصدیق کرے، اور وہ اظہار بالاعمال، اور عمل کے ذریعے اسے اظہار کرے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ہماری نیکیاں یہ کام نہیں آئیں گی۔ جب نیکی کا عمل ہی ہمارا نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں جو ہے ہماری یہ نامہ اعمال بالکل سفید اوراق کے مانند ہیں، تو اسے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اسے کچھ ہمیں حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے کہ نیکیاں لکھو۔ ابھی اس نے نیکی کیا نہیں ہے لیکن اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں نیکیاں لکھو۔ اور جب اس نیکی کو وہ کر گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے اس نے یہ نیکی کی ہے، اس کا اخلاص کہاں تک ہے۔ اگر اس کا اخلاص اعلیٰ معیار کا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، اسے 10 نہیں بلکہ 700 نیکیاں لکھو، 700 نیکیاں لکھو۔ اور ایک گنہگار جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتے قلم اٹھا لیتے ہیں لکھنے کے لیے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتے رکے رہو،
ابھی رکے رہو، میرے بندے نے ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے، لیکن نیکی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے نیکی کا ہے، میرے فرشتے نیکی لکھو اس کے اعمال میں۔ اور گناہ جب وہ کر گزرتا ہے تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس گناہ کی مقدار کی جو سزا ہے صرف اتنا ہی لکھو، صرف اتنا ہی لکھو، ایک گناہ کے بدلے 10 گناہ نہ لکھو، بلکہ اتنا ہی لکھو جتنا جو ہے اس کی حد ہم نے متعین کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے اپنے بندوں سے، کتنا شفیق ہے کہ گنہگار کے لیے کہتا ہے جب تک گناہ کر نہ گزرے تب تک اس کے اوپر گناہ نہ لکھو۔ ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ابھی ارادہ کیا ہے، اور جب گناہ کر گزرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو اس کی مقدار ہے صرف اتنا ہی لکھو۔ تو یہی ہے حکمت و دانائی، اسی کو کہتے ہیں حکمت و دانائی، کہ اللہ رب العالمین جو پیغام دیتا ہے عقل مند اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنے عمل میں نافذ کرتا ہے، اپنے عمل میں اسے نافذ کر لیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اپنے نفقہ میں سے خرچ کرتے ہو، جو تم اپنے نفقہ میں سے، اپنی جمع پونجی میں سے جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا نظروں میں سے تم کوئی نظر مانتے ہو۔ وہ نظر کیا ہے؟ آج بہت طرح کے نظر و نیاز مانے جاتے ہیں، مشہور ہے۔ کوئی نظر مانتا ہے کہ میرا کام، فلاں کام میرا پورا ہو جائے گا تو فلاں بابا کی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھائیں گے۔ کوئی کلیر شریف جاتا ہے، اور کوئی دیواں شریف جاتا ہے، اور کوئی حاجی علی تک جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ اس طرح کی نظریں لوگ مانتے ہیں کہ اگر میرا کام پورا ہوا تو فلاں بابا کے یہاں چادر چڑھائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کیا اس نظر کو قبول کرے گا؟ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے در کو آراستہ کیا جائے، کسی دوسرے کے در کو آباد کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین اسے قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسی نظر ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نظر بھی ایک عبادت ہے۔ نظر بھی کس میں شامل ہے؟ عبادات میں شامل ہے۔ اور اگر کسی نے نیکی کے لیے نظر مانی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا 1 روزے رکھوں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، تو یہ نظر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر اس کا کام پورا ہو جاتا ہے اور اگر وہ انسان اپنی نظر کو پورا نہیں کرتا تو گنہگار ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، کیونکہ اللہ کا واسطہ دے کر کے اس نے نظر مانا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرا یہ کام پورا ہوگا تو میں روزے رکھوں گا، تو یہ روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا، اسے رکھنا ہے۔ اور اگر غیر اللہ کے لیے اس نے نظر مانی ہے کہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں ذبیحہ ذبح کروں گا، فلاں بزرگ کے نام پہ ذبیحہ ذبح کروں گا، فلاں مزار پہ فقراء و غرباء کو ہم اسے تقسیم کر دوں گا، تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسی نظر ماننے والا مشرک ہے۔ ایسی نظر ماننے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔ اور مشرک کی مذمت اتنی سختی کے ساتھ قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سارے گناہ کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے
کہ مشرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا معاف کر دے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن مشرک کو اللہ کہتا ہے معاف نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ جو نفقہ ہم نے دیا ہے، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، تم اس میں سے اگر خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذرن، اور جو نظروں میں سے تم نظریں مانتے ہو اللہ کے لیے، تو اللہ کہتا ہے فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ رب العالمین اسے بخوبی جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے نظر مانی ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا اخلاص کیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ تم نے یہ نظر مانی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بخوبی جانتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے نظر کو پورا کر دیتا ہے، حلال نظر جو مانی ہے نیکی، تو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کہتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قیامت کے دن ظالموں کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہ تنے تنہا ہوں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ظالموں کا ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم ہرگز نہیں دیں گے، لیکن خیر جو بھی نیکی کرتا ہے انسان، اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کریں گے، اسے پورا کا پورا عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی، اس نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا، آج رات کیا کروں گا، میں صدقہ کروں گا۔ اپنے مال کو لیتا ہے اور رات کی تاریکی میں نکل پڑتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت بالکل مسکینی حالت میں اور بے بسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ مسکینہ نہیں ہے، وہ زانی عورت ہے، لیکن اس شخص کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس نے تو اس ارادے سے مال کو لے کر کے وہ نکلا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، صدقہ کر دوں۔ دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جا کر کے اس کو مال دے دیتا ہے، چپکے سے دے آتا ہے۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، اس کی لوگ چرچا کرتے ہیں کہ ارے کسی نے ایک زانیہ عورت کو اپنا مال دے دیا، صدقہ کر دیا، ایک زانیہ عورت کو۔ جب یہ چرچا، یہ خبر اس شخص تک پہنچتی ہے کہ آج جس رات کو میں نے صدقہ کیا ہے وہ ایک زانیہ عورت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر، تیرا احسان ہے، جس کو تو نے اختیار کیا ہے میں نے اسی کو صدقہ دیا، یہ تیرے اختیار میں تھا کہ میں ایک زانیہ عورت کو دوں۔ ہو سکتا ہے وہ زانیہ عورت جسے میں صدقہ دے کر کے آیا ہوں وہ توبہ کر لے اور اپنی عصمت دری سے باز آ جائے، اپنے جسم کو بیچنے سے باز آ جائے، اور یہ مال، یہ دولت اس کے لیے کافی ہو جائے اور وہ اس سے بچ جائے، زناکاری سے بچ جائے۔ دوسری رات پھر وہ یہ تہیہ کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج رات کو پھر نکلیں گے اور کسی غریب شخص کو ہم دیں گے۔ پھر وہ نکلتا ہے، جاتا ہے، تو ایک مالدار آدمی کو وہ اپنا مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اکثر و بیشتر لوگ گمان یہی کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کوئی نکلتا ہے تو وہ بے بس ہے، بے گھر انسان ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہے، وہی رات میں بھٹکتا ہے۔ تو وہ آدمی جا کر کے اس مالدار شخص کو مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ اس کے بعد پھر صبح ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی کو کسی نے اپنا صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا، اس نے ضائع کر دیا اپنے مال کو۔
یہ خبر اس وقت اس آدمی تک پہنچتی ہے، اس پر بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، وہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی کہ اے اللہ رب العالمین تو نے ہی یہ موقع فراہم کیا اور تیرے ہی وجہ سے میں نے اس مالدار شخص کو مال دے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی جسے میں مال دے آیا ہوں اسے غیرت آ جائے، میرے مال کو دیکھ کر کے اسے غیرت آ جائے اور اس کے اندر بھی رغبت اور تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگ جائے، اللہ کے راہ میں وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے اور بخل سے وہ بچ جائے، بخل سے باز آ جائے۔ اس کے بعد اسی طرح سے وہ جب تیسری رات کو نکلتا ہے، کہتا اب میں تیسری رات کو مال لے کر نکلتا ہے، کہتا اب میں بالکل فقیر ہی آدمی کو دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ پھر وہ نکلتا ہے تو رات میں جو آدمی ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ چور ہوتا ہے، ڈکیت ہوتا ہے، اسے اپنا مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ اور لوگ چرچا کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے کہا یار ایک ڈکیت آدمی کو، چور آدمی کو کسی نے اپنا صدقہ دے دیا، یہ تو مال اس کا ضائع ہو گیا۔ لیکن جب اس تک یہ خبر پہنچتی ہے اس پر بھی وہ اللہ کا شکر، اس کا احسان، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تو نے یہ توفیق نہ دی ہوتی تو میں اس چور کو بھی نہ دے پاتا، ہو سکتا ہے یہ مال اس چور کو کفایت کر جائے اور وہ چوری سے باز آ جائے، اس چوری سے وہ باز آ جائے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، اسی لیے کہا گیا وَمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ اے لوگو تم بچ جاؤ اور اپنے مال کو جمع نہ رکھو، بلکہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، انہیں ادا کرو، نکالو، اور جتنا ہی نکالو گے اللہ رب العالمین اتنا ہی تم کو بے شمار عطا فرمائے گا، کمی نہیں کرے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی۔ دیکھیے عام طور پر لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ صدقہ جو آدمی دیتا ہے اگر کسی کے سامنے دے دیا تو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں کہ ارے یہ آدمی جو ہے اپنی بڑکپن دکھانا چاہتا ہے، اپنی بڑکپن دکھانا چاہتا ہے، میں بڑا سخی آدمی ہوں، بڑا فیاض آدمی ہوں، بڑکپن دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دیکھیے دو طریقے ہیں اور نیت کو اللہ بخوبی جانتا ہے، یہ بھی اپنے دل میں رکھیں۔ تو مفسرین نے لکھا، بیان کیا کہ دو طریقے ہیں صدقات و خیرات دینے کے، اور جو پوشیدگی کے ساتھ، جو چپکے کے ساتھ خیرات دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اس کی افضلیت سب سے زیادہ ہے، اس کی افضلیت سب سے زیادہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے نکالتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو یہ اعلیٰ قسم کا ہے، یہ اعلیٰ درجے کو پہنچتا ہے یہ عمل۔ لیکن ایسی صورت پیش آ جائے جہاں ظاہر کر کے دینا اس ناحیے سے کہ اگر میں دوں گا تو مجھے دیکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ جو یہاں ہیں وہ بھی صدقہ کرنے لگ جائیں، وہ بھی خیرات کرنے لگ جائیں گے، تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں ہم دکھا کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، دکھا کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خفیہ طور پر دیں، پوشیدہ طور پر دیں تو یہ سب سے زیادہ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے افضل طریقہ ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، یعنی دکھا کر کے لوگوں کو دو تو بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپا کر کے دو، اسے تم پوشیدگی کے طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور کسے دو؟
جو اس کا مستحق ہو، جو فقیر اس کا مستحق ہے، تم جان لو کہ واقعتاً یہ اس کا مستحق ہے، اور اگر اس کو دیا ہے آپ نے، اگر اس کو دیا ہے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ دو طریقے سے ہم صدقات کو اپنے دے سکتے ہیں، اور ایک علماء نے لکھا ہے کہ صدقات جو عام صدقات ہے اسے ہم چھپا کر دیں، اور جو فریضہ فرض زکوٰۃ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے اسے ہم ظاہر کر کے دیں، جو فرض ہے ہمارے اوپر اسے ظاہر کر کے دیں، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، انہیں فرضیت کی جو اصلیت معلوم ہو جائے، اور وہ بھی اپنے مال کو نکالنے لگ جائیں، وہ بھی اپنے مال کو نکالنے لگ جائیں۔ تو اسی لیے کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپاؤ، پوشیدہ طور پر دو، اور اس فقیر کو دو جو اس کا حق رکھتا ہے، واقعی وہ پریشان ہے، واقعی وہ تنگ دستی کی حال میں ہے، تو اسے اگر تم دیتے ہو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف یہ بہتر ہی نہیں بلکہ یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ صدقات کیا ہوں گے؟ یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے، تمہیں گناہوں سے دور کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر حرکت سے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حرکتوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے، ہر عمل کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اصحاب الجنہ کا۔ آپ سورہ قلم پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو حقیقتاً جو صدقات و خیرات ہیں ان کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی، پتہ چل جائے گی۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، واقعہ نقل کیا ہے، یہ صرف اور صرف نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین واقعات کو نقل کرتا ہے، کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بیٹے تھے، اور اس باپ کا عمل یہ تھا کہ جب باغ میں پھل آتے تھے، ایک بہت بڑا باغ تھا اس کا حدیقہ، اسی لیے اس کو اصحاب الجنہ کے نام سے اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ باغ والوں کا واقعہ۔ تو اس آدمی کا عمل یہ تھا کہ جب باغ میں پھل آتے تھے تو انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا، اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور تیسرا حصہ پھر اسی کھیتی میں لگا دیتا تھا۔ یہ اس کا عمل تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے بیٹوں کا زمانہ آیا، ان کا دور آیا، تو کہا میرا باپ بڑا ہی بیوقوف تھا۔ کتنا بیوقوف تھا کہ محنت اور مشقت ہم کرتے تھے، باغ کی آبیاری ہم کرتے تھے، اس کی سچائی ہم کرتے تھے، کھاد ڈالتے، پانچ ڈالتے، اور پھل کو توڑتے، اور میرا باپ، پاگل باپ، اسے لے جا کر کے دوسروں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم چپکے رات کی تنہائی میں اٹھیں گے۔ یہ چپکے کا بھی لفظ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے ایک آیت میں، کہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں اٹھے اور ایک دوسرے کو جگایا، کہا چپکے چلو، اور کسی کو پتہ نہ چل پائے کہ ہم باغ کو توڑنے جا رہے ہیں، پھل کو توڑنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو انہیں پتہ ہے ہمارے باپ کے عمل کو، کہ وہ آ جائیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ تو رات کے تاریکی میں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ان لوگوں نے بالکل صبح فجر ہونے سے پہلے سب کو جگایا، اٹھایا کہ اٹھو،
صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے پہلے چلو اور پھل کو توڑ لاؤ، کسی مسکین کی نظر، کسی جو ہے فقراء کی نظر اس پر نہ پڑے، ورنہ وہ اپنا حصہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ یہ ناپاک ارادہ لے کر کے وہ لوگ چلے، اور جب باغ تک پہنچے تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ان کا باغ کیا ہوا؟ جو ہے کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گیا۔ جس طرح سے کھیتی کاٹ کر کے چلے آؤ، گیہوں ہے یا چاول ہے، جب اس کا پیڑ کاٹ کر کے چلے آؤ تو بالکل کھیتی ویران لگتی ہے، تو کٹی ہوئی کھیتی کے مانند اس کا باغ ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، شاید ہم لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ نہیں، راستہ ہم بھٹکے نہیں ہیں، ہم جس راستے سے آتے تھے، جو نشانات ہم کو ملتے تھے وہ نشانات موجود ہیں، دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم کو راستے میں ملتی تھی کہ نہیں ملتی تھی؟ ساری چیزیں ملتی تھیں، بلکہ نحن محرومون، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بیچ والے نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والے نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، باپ کے راستے پر چلو، اس کا راستہ نہ چھوڑو، لیکن تم نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ہم بھٹکے نہیں، بلکہ نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے کو نازل کر کے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے فقیروں کے حق کو ادا نہیں کیا، ہم نے مسکینوں کے حق کو مارنے کی کوشش کی، ناپاک ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ ہماری سزائیں ہمیں جو ہے سزا دی ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما دے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے اللہ رب العالمین۔ تو آؤ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ ان لوگوں نے پھر توبہ کیا، تو صدقہ و خیرات نہ کرنے سے یہ نقصانات ہمیں جھیلنے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے واقعات کو نقل فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلینفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ لیس علیک ہداہم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آخر الزمان، آپ کے اوپر ہدایت دینا یہ لازم نہیں ہے، ہم نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے آپ کو کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اے نبی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہدایت دینا، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری باتوں کو میرے بندوں تک پہنچا دو، میری نصیحتوں کو میرے بندوں تک پہنچا دو، میری باتوں کو میرے بندوں تک پہنچا دو۔ صرف پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، کیوں نازل کیا؟ صحابہ کرام نے، جو مسلمان صحابہ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے رشتہ دار جو غیر مسلم تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو صدقہ و خیرات دینا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو صدقہ و خیرات دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا جب تک تم اسلام کو قبول نہیں کر لو گے تب تک تمہیں ہم اپنے صدقات و خیرات نہیں دیں گے۔ تو یہ شرط لگانا کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ میرا فلاں رشتہ دار ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، میں اسے کچھ دوں اپنے صدقات میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں کی گئی تھی، آپ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی اپنے صدقات دو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے مانوس ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور شرط لگاتے تھے کہ جب تک تم اسلام نہیں لے آؤ گے تب تک ہم تمہیں اپنے صدقہ و خیرات تمہیں نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں یا آپ کسی کے اوپر شرط لگائیں یا آپ کسی کے اوپر قید لگائیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ تب ہم تمہاری مدد کریں گے، ورنہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر پریشان حال انسان کی مدد کرو، چاہے وہ اسلام کے اندر ہو یا نہ ہو، یا وہ مشرک ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، بنی آدم ہو، اس بنی آدم کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے وہ غیر مسلم مانوس ہو جائے، وہ غیر مسلم ہمارے اس ادا کو پسند کر لے کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ اپنے جو ہے دوست احباب کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اگر وہ دوست احباب جو مسلمان بھی نہیں ہیں ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپسی لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے لوگو یہ جو تم خرچ کرو گے یہ کسی پر احسان نہیں کرو گے، یہ اللہ رب العالمین پر تم احسان نہیں کرو گے، یا جس کے اوپر تم خرچ کر رہے ہو اس پر تم احسان نہیں کرو گے، بلکہ اللہ کہتا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ جو تم خرچ کرو گے یہ تم اپنے نفس کے لیے خرچ کرو گے، یہ کسی دوسرے کے لیے خرچ نہیں کرو گے۔ یہ خرچ کرنا بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کا یہ تمہیں فائدہ دے گا، لانفسکم، یہ تمہیں فائدہ دے گا، اس کا ذخیرہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ لانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا، لوجہ اللہ خرچ کرے گا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، یعنی جو تم خرچ کرو گے یہ وجہ اللہ خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو گے، اور اللہ رب العالمین کو تم راضی کر لے جاؤ گے تو یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کا انعام تمہیں دے گا، کسی دوسرے کو نہیں دے گا، تمہارے باپ کو نہیں دے گا، تمہارے بھائی کو نہیں دے گا، تمہارے کسی دوست کو نہیں دے گا، تمہارے کسی رشتہ دار کو نہیں دے گا، بلکہ جس نے یہ عمل کیا ہوگا صرف اسی کو وہ فائدہ دے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم یہ خرچ کرتے ہو، یہ خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یوفى الیکم، پورے طور پہ اللہ رب العالمین کہیں سے تھوڑا بھی کم نہ کرے گا، پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما انا بظلام للعبید، اللہ کہتا ہے ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم ظالم نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین وہاں ہمیں کسی چیز کو کم کر کے نہیں دے گا۔ آج انسان کیا کرتا ہے؟ آج انسان قرض لیتا ہے، گیہوں یا چاول یا کوئی بھی چیز یا پیسہ کوڑی، اور وہ یہ سوچتا ہے جب واپس دینا ہوتا ہے
وہ قرض جو لیا ہوتا ہے اور جب وہ واپس دینا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کسی طرح سے کچھ ہم کم کر دیں. بھائی نہیں ہو پا رہا ہے، معاف کر دو یار، اتنا ہی ہے میرے پاس. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے کم کر لیں. اور جب اس کی مدت طویل ہو جاتی ہے قرض کی، تو جو قرض دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا مجبور ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ سوچتا ہے یار بندہ جو بھی دے دے، چلو کچھ دے دے، آدھا ہی دے دے یا آدھا سے کم ہی دے دے، بھلا دے تو صحیح. تو وہ بیچارہ حالت مجبوری میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ چلو کچھ ہی دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم مجھے اتنا دو گے رائی کے برابر تو میں تمہیں پہاڑ کے برابر عطا کروں گا، پہاڑ کے برابر عطا کروں گا. لیکن انسان سوچتا ہے کہ انسان قرض لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ معاف کر دیتا تو بہت اچھا، نہ دینا پڑتا. بالکل عکس، الٹا اس کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پورا کا پورا دیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. ایک آیت اور بچ گئی ہے، اگر اجازت ہو تو اس آیت کو پورا کر دیں اور یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک ختم ہو جائے گا. یہ 3 درس سے جو مسلسل چلا آ رہا ہے، 15 آیتیں اللہ رب العالمین نے اس میں نازل فرمائی. یہ 15ویں آیت آج پوری ہو جائے گی. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ فقراء، وہ مسکین جو اللہ کے راہ میں روک دیے گئے، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. کیا مطلب؟ یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہیں راستے میں روک دیا گیا، انہیں راستے میں روک دیا گیا، داخل نہیں ہونے دیا گیا. وہ مسکین تھے، مجبور تھے، بے بس تھے. انہوں نے تو اپنی جان لے کر کے اور جو جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگے. جب مکہ والوں نے انہیں زد و کوب کیا، پریشان کیا، تو مال کو بھی چھوڑا، اولاد کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، مال و دولت کو بھی چھوڑا، ساری دولت، ساری ثروت، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اور نہتھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے. لیکن ان کا راستہ بھی روکا گیا، ان کا راستہ روکا گیا کہ ہم تمہیں ملنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں وہاں جانے نہیں دیں گے. ایسی سچویشن پیدا کی گئی. تو اللہ رب العالمین اسی کو کہتے ہیں کہ وہ فقراء، وہ مسکین جنہیں راستے میں روک دیا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، جو ملک میں جا نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے، ان کے راستے روک دیے گئے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم ان کو گمان کرو گے جن کے اوپر علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، یا علم ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر یہ پرکھ نہیں ہے کہ کون مسکین ہے اور کون مسکین نہیں ہے، کون مسکین نہیں ہے. اگر اس کی پرکھ تمہیں نہیں ہے تو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی وہ گمان کرتے ہیں، وہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ مالدار آدمی ہے، جبکہ اس کا لباس اچھا ہے، پہناوا اچھا ہے، لیکن اسے غربت نے آ کر گھیر لیا ہے، مفلسی کے عالم میں پہنچ چکا ہے، تنگ دستی کے عالم میں پہنچ چکا ہے. لیکن وہ کسی سے اظہار نہیں کرتا، وہ کسی سے اظہار نہیں کرتا کہ بھائی میری مدد کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے. ہر آدمی سے کہتے ہوئے نہیں پھر رہا ہے، بلکہ اسے غیرت آ رہی ہے، اسے حیا آ رہی ہے کہ کسی سے کہے. بھائی اس کے پاس مال و دولت تھا، مالدار تھا، وہ ایک وقت ایسا آیا کہ تنگ دستی کی حالت میں آ گیا. اب لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا مالدار ہے، تو اسی کو اللہ رب العالمین نے جاہل سے تشبیہ دی ہے کہ انجانے میں اسے نہیں پتا ہے کہ وہ مفلسی کی حالت میں ہے، جبکہ وہ آدمی مالدار تھا.
اب ایسی مفلسی کے عالم میں آ چکا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی سے نہیں مانگ سکتا، اسے حیا آ رہی ہے، اسے شرم آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے مسکین کو تلاش کرو، ایسے مسکین کو دو۔ لیکن جو گھر گھر کٹورا لیے پھر رہا ہے، یا ایک نوالے کے لیے، ایک ایک روٹی کے لیے سینکڑوں لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ مسکین نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور اس کے بعد اس کے مال کو چھین لیا، مسکین ہو گیا۔ اب وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، اسے عار آ رہی ہے، اسے شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اصل فقیر وہ ہے من التعفف، جو بچتا ہے، تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں کے ذریعے سے پہچان لوگے، ان کی پیشانیوں کے ذریعے سے پہچان لوگے۔ کہتے نہیں ہیں کہ ہم تمہاری پیشانی کو پڑھ لیتے ہیں، ہم تمہارے چہرے کو پڑھ لیتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر تمہارے اندر فراوانی ہے یا تمہارے اوپر تنگ دستی ہے۔ یہ چہرے گواہی دے دیتے ہیں، یہ چہرے کیا ہوتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں کے ذریعے سے پہچان لوگے کہ واقعی یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ مستحق ہے، اسے دینا چاہیے۔ لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر کے نہیں مانگتا ہے، یعنی ایک ایک نوالے کے لیے لوگوں سے چمٹتا پھر رہا ہے، پیر پڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے کہ ہمیں دو، ہمیں دو۔ وہ اصل محتاج نہیں ہے، وہ اصل فقیر نہیں ہے، وہ چمٹنے والا فقیر ہے، وہ پیشہ ور فقیر ہے، اس کا پیشہ یہی ہے۔ تو ایسے فقیر کو نہ دو، بلکہ ایسے فقیر کی تلاش کرو جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، جو کسی سے کہہ نہیں سکتا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ اصل محتاج ہے، اس کا خیال کرو، اسے دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم مال میں سے خرچ کرو گے، یہاں خیر بمعنی مال، تم خیر مال کو خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین اسے بخوبی جانتا ہے کہ تم نے اس مال کو کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لیل و نہار، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی، دن کی تاریکی میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر سری طور پر خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہتا ہے نہ تو ان کے اوپر کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے بالکل خوش نما ہوں گے۔ لیکن جو خرچ کر کے نہیں آیا، بخیلی کر کے آیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو کہتے ہیں ذلیل ہوں گے، ان کے چہرے رسوا ہوں گے، ان کے چہروں پر بھاری پن طاری ہوگا، ذلت کی جو ہے ان کے اوپر آثار نظر آ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخل سے بچائے۔ اللہ رب العالمین، یہ بخل بڑی ہی بھیانک اور بہت ہی رسوا کن عمل ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر تاکہ ہم بھی اس طرح سے خرچ کریں جس طرح صحابہ کرام نے اے اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی وہ ولولہ پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی وہ
شوق پیدا کر دے اللہ رب العالمین کی ہم بھی تیرے راہ میں اسی طرح سے اپنے مال کو خرچ کریں جس طرح سے صحابہ نے خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مال کو پاک کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے لباس کو پاک کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو پاک کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے کمائی کو حلال کر دے، پاک کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔